السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین عزیز وقار، میں غلام مصطفیٰ چینل پیام اسلام سے اللہ اور اللہ کے رسول کے پیغام کے ساتھ درس قرآن کے سلسلہ میں آج کا ہمارا سبق سورۃ انفال آیت نمبر 41 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ یوم التقى الجمعان واللہ علی کل شیء قدیر۔ اسلامی قانون میں جنگ میں حاصل ہونے والے مال کی دو اقسام ہیں۔ ایک مال غنیمت یعنی جنگ کے بعد مخالف فریق یعنی اسلامی دشمنوں سے حاصل ہونے والا مال، اور دوسرا فے یا انفال یعنی بغیر جنگ کیے ہوئے حاصل ہونے والا مال، اسے فے کہتے ہیں۔ اس آیت میں جنگ کے بعد حاصل ہونے والا مال غنیمت، اس کے تقسیم کار یا اس کے تقسیم کے جو اصول ہیں وہ بیان فرمائے گئے ہیں۔ فرمایا وَاعْلَمُوا، جان لو، انما غنیمتم، جو کوئی بھی غنیمت ہے تمہیں ملے، من شے، کوئی شے بھی غنیمت کی ملے، فَأَنَّ لِلَّهِ، وہ ہے اللہ کے لیے، خُمُسَهُ، پانچواں حصہ اس کا، وَلِلرَّسُولِ، اور رسول کے لیے، یعنی اللہ اور اس کے رسول کے لیے اس میں پانچواں حصہ ہے، وَلِذِي الْقُرْبَىٰ، اور قرابت داروں کے لیے، یہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل و عیال کے لیے، والیتامہ، اور یتیموں کا، والمساکین، اور مسکینوں کا، وابن السبیل، اور مسافروں کے لیے، یعنی اس پانچویں حصہ میں سے ہی یتیموں کا، مسکینوں کا، اور جو مسافر ہیں یعنی اس وقت جو لوگ آتے تھے اسلام سیکھنے کے لیے یا دیگر، ان کے لیے ہے۔ ان کنتم آمنتم باللہ، اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، وما انزلنا علی عبدنا، اور جو اللہ نے حکم اتارا اپنے بندے پر، یوم الفرقان، فیصلہ کے دن، یہاں فیصلہ کے دن سے مراد غزوہ بدر کا دن ہے، یوم التقى الجمعان، جس دن دو فوجوں کا ٹکراؤ ہوا، دو فوجیں ایک میدان میں جمع ہوئیں، واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں۔ مال غنیمت کی تقسیم کا جو اصول ہے وہ غزوہ بدر کے بعد بیان فرمایا۔ یہ امت مسلمہ یعنی امت محمدی پر خصوصی انعام ہے۔ سابقہ جو اقوام تھیں ان پر مال غنیمت حرام تھا، مال غنیمت کو ایک جگہ اکٹھا کر دیا جاتا، اللہ کی طرف سے آگ اس کو جلا کر راکھ کر دیتی۔ امت محمدیہ میں اس کی تقسیم کا جو اصول ہے، اس کا پانچواں حصہ یعنی اس کا 20% وہ مال غنیمت بیت المال میں جمع کرا دیا جائے گا، اور باقی 4 حصے یعنی 80% اس کا مجاہدین میں تقسیم ہوگا۔ اس میں تمام مجاہدین شامل ہیں جو جنگ کے لیے گھر سے نکلے، خواہ انہوں نے قتال میں حصہ لیا یا وہ دیگر انتظامات میں خدمات انجام دیتے رہے، اور ہر سوار کو پیادے کی نسبت دگنا ملے گا، یعنی جس طرح جو عشر نہری زمین کا ہوتا ہے وہ 10واں حصہ ہے، اور جو
غیر نہری زمین ہے اس میں سے یعنی نہری کا 20واں بن جاتا ہے، اور غیر نہری کا 10واں، یعنی جو بیرونی زمین ہے، بیرون کی زمین ہے جس پر نہر کا پانی یا دیگر ذمہ دار کی جو محنت یا اس میں مزدوری نہیں لگتی، تو اس میں 10واں حصہ ہے، جبکہ نہری میں 20واں حصہ۔ اسی طرح یہاں بھی سوار اور پیدا کی جو آدمی جن کے پاس سواری ہے ان کے اخراجات کی مد میں ان کو دگنا ملتا، اور پھر وہ جو بیت المال میں جمع ہونے والا مال تھا اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اہل خانہ کے اخراجات کے لیے استعمال ہوتا، اور اسی میں سے پھر غرباء، مساکین، مہمان اور دیگر معاشرتی یا فلاحی جو ضرورتیں تھیں اسی بیت المال سے پوری کی جاتی تھی، حتیٰ کہ جنگی ساز و سامان خریدنے کے لیے بھی یہی استعمال ہوتا۔ تو اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ابتدائی ایام میں جب آپ کی شادی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوئی، وہ صاحب ثروت تھیں، صاحب دولت تھیں، تو آپ کے تمام اخراجات کا وہ خیال رکھتی۔ تو ہجرت مدینہ کے بعد جب آپ مکہ سے مدینہ تشریف لے آئے تو آپ کے جو اہل خانہ کے اخراجات تھے ان کے لیے کوئی پراپر آمدنی کا ذریعہ نہیں تھا، تو اور پھر تبلیغی کاموں یا مہمات میں بھی آپ اس قدر مصروف تھے کہ روزی روٹی کی فرصت بھی نہیں تھی۔ تو اللہ نے آپ کے اخراجات کے لیے ایک باقاعدہ حکم نازل فرمایا کہ بیت المال، یہی بیت المال پھر بعد میں آپ کے بعد خلفائے راشدین نے سلطنت کے نظام چلانے میں، یعنی حکومتی جو عہدے دار تھے ان کی تنخواہوں یا وظیفوں کے طور پر استعمال کیا، اور اسی طرح یہ سارا نظام جو ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مسند احمد کی ایک حدیث ہے، نسائی میں بھی یہ موجود ہے کہ ہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اونٹ کے کوہان سے 2 انگلیوں میں تھوڑی سی پشم پکڑی آپ نے، اور پھر فرمایا یہ بھی نہیں مگر 5واں حصہ، اور وہ 5واں حصہ بھی تمہیں ہی لوٹا دیا جائے گا۔ یعنی یہ خمس کا ذکر ہے، آپ نے فرمایا کہ صرف 5واں حصہ ہے، اس میں اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے، اور اسی میں سے پھر تمہارے لیے اخراجات، غرباء، مساکین، آنے والے مسافر، یعنی تمہیں وہ لوٹا دیا جائے گا۔ اس میں سے پھر وہ حکومت اور سلطنت کے لیے بھی، اور جنگی ساز و سامان وغیرہ یہ خریدنا، یہ سب اسی مد میں اسی میں سے خرچ کرتے۔ آپ خود ذاتی طور پر خاندان کے جو اخراجات تھے مال غنیمت سے کم اخراجات، یعنی جس میں روزمرہ کا کھانا پینا اور ضروری زندگی بمشکل پوری ہو جائیں وہی اس میں سے لیتے۔ اس کی ایک مثال حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ایک دفعہ کافی مال جمع ہو گیا تو آپ کے پاس آئیں کہ مجھے، یعنی مشقت، کام میں مشقت ہوتی، آٹا پیستی، پانی بھر کے لاتی، کہ یا رسول اللہ مجھے ایک لونڈی عطا کر دیجئے۔ تو آپ نے انہیں لونڈی عطا کرنے کی بجائے ایک تسبیح بیان فرمایا اے فاطمہ اس سے بہتر ہے، یعنی جس سے ہم نماز کے بعد پڑھتے ہیں 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو عنایت فرمائی تھی، اے فاطمہ رات کو اسے پڑھ لیا کر، یہ لونڈی سے بہتر ہے۔ یعنی آپ اتنے محتاط، اتنی آپ احتیاط کرتے تھے بیت المال کے مال لینے سے، تو یہ روزمرہ کے اخراجات کے لیے تھا۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور پھر اس پر عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔